سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا جب آیتیں اترتی، کوئی بھی صورت اترتی یا کوئی آیات اترتی، تو منافق لوگ شرارتاً کہتے تھے مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کرام کو، پوچھتے تھے کہ یہ جو قرآن کی صورت اتری ہے، یہ جو آیات اتری ہیں، ان صورت کی آیات نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ یہ پوچھتے تھے، شرارتاً پوچھتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ان آیتوں نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ اب قرآن جواب دیتا تھا صحابہ کرام کی طرف سے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو قرآن جواب میں کہتا منافقوں کو کہ جو لوگ پختگی کے ساتھ اور صدق کی نیت کے ساتھ ایمان لا چکے ہوئے ہیں، ان سب کے ایمان کو ان آیتوں نے اور بڑھا دیا ہے، اور اس کیفیت ایمانی پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ ایمان والوں کو بھی لمحہ بلمحہ ایسے اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے، کیونکہ ایمان کو کمزور کرنے کے عوامل، مؤثرات اور فیکٹر زندگی میں بہت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پاکستان کا اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے، سیل فونز ہیں، آپ کے کمپیوٹرز ہیں، یہ پوری دنیا جو ایک معلومات کا ویلیج بن گیا ہے، اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں سیل فون کی شکل میں ہدایت اور گمراہی کے سارے چشمے آ گئے۔ پھر صحبتیں ہیں، پھر سکول ہیں، پھر کریکولم ہیں، پھر نصابات ہیں، پھر سوسائٹی کے اندر کے تناؤ ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، مایوسی ہے، بد امنی ہے، تباہی ہے، ٹوٹلی ہوپ لیسنس ہے۔ یہ ساری چیزیں فرسٹریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔